اور آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عزاداری ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم سب جانتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، لیکن کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ عزاداری کا حق ہمیں کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسے میں نے اس سے پہلے کے کسی پروگرام میں آپ کو بیان کیا تھا کہ عزاداری میں جو ہماری ذمہ داری ہے، جو عزاداری امام حسین میں جو ذمہ داری ہے، اس میں سب سے پہلی ذمہ داری تو ہماری ہے کہ ہم عزاداری کو عزاداری رہنے دیں، اس کو رسم و رواج نہ بنائیں، ملاقات کرنے کا، میٹنگ کا کوئی ذریعہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک بہانہ ہے۔ کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم مجلسیں اس لیے برپا کر رہے تھے کیونکہ یہ ہمارے والدین کرتے آئے ہیں، ہمارے خاندان میں اس تاریخ کو مجلس ہوتی رہی ہے 7 محرم کو، لہٰذا ہم 7 محرم کو مجلس کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، اور تو ایک رسم و رواج کی طرح ہم اسے کر رہے ہیں۔ یہ رسم و رواج نہیں ہے عزاداری، یہ ہماری پہچان ہے۔ عزاداری کون ہے؟ کیا چیز ہے؟ ہماری پہچان ہے۔ عزاداری کوئی رسم و رواج نہیں ہے، تو عزاداری کو عزاداری رہنے دیں۔ عزادار کو جیسا ہونا چاہیے، عزاداری کو جب برپا کریں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو عزاداری کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم کر کیوں رہے ہیں۔ عزاداری کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد دیکھیے وہی ہونا چاہیے جو کربلا کا مقصد تھا، جو امام حسین کا مقصد تھا۔ عزاداری کا مقصد بھی وہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ امام حسین نے کربلا کیوں بسائی یا کربلا کیوں ہوئی۔ تو بہرحال یہ آپ سب الحمدللہ مجالسوں میں سنا کرتے ہیں کہ مقصد کربلا کیا ہے۔ بس ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جو امام حسین کا مقصد تھا ہم عزاداری برپا کر کے اسی مقصد کو زندہ رکھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اور بڑھائیں، عزاداری کو اور بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عزاداری اور مقصد امام حسین کو پہنچائیں۔ امام حسین کیا چاہتے تھے، کیا مقصد تھا امام حسین کا، یہ ہم لوگوں کو بیان کریں اس عزاداری کے ذریعے، کیونکہ میں نے کہا نا یہ عزاداری ہماری پہچان ہے۔ بالکل، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم عزاداری کرتے ہیں، نہیں، ہم عزاداری کو زندہ رکھے ہیں، ہم عزاداری کرتے ہیں، نہیں، عزاداری ہمیں زندہ رکھے۔ آپ یقین کریں کہ عزاداری ہمیں زندہ رکھے، ہماری پہچان۔ اگر ہم عزاداری چھوڑ دیں تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو عزاداری یاد رکھنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین نے کربلا بسائی ہے یا کربلا ہوئی ہے، وہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا عزاداری میں، جس میں ہوتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم جب مجلس برپا کریں تو اس میں دین کو، خاص کر دین کو ترجیح دیں، یعنی دین کی باتیں پہلے، اس میں ہر طرح کی چیزیں بیان ہونی چاہیے مجالس میں، جس میں عقائد بھی ہوں، جس میں احکام بھی ہوں، جس میں تاریخ بھی بیان کی جائے، کیونکہ دیکھیے یہی فرش عزا اور یہی عزاداری ہی ایک درسگاہ ہے ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے ہم دین لے سکیں۔ تو دین اگر چاہیے تو عزاداری کرنی پڑے گی اور فرش عزا پہ آنا پڑے گا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، دین جانیں کہ دین نے کیا کہا ہے، تو دین سمجھنا اور دین فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ ان محرم میں، عزاداری میں، ایام اعظام میں ہمیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہر طرح کے سوالات ہمارے ذہن میں جو بھرتے ہیں ہم کوشش کریں کہ ان کو پہنچائیں لوگوں تک جو جواب دے سکتے ہیں۔ اب تو الحمدللہ ذاکرائیں اور جو ذاکر ہیں بہترین طریقے سے آپ کو بیان بھی کرنے والے ہیں، اور اگر اس کے باوجود آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں کسی بھی عالم دین سے کہ آخرکار مقصد امام حسین کیا ہے اور کس طرح سے دین ہم حاصل کر سکتے ہیں بہترین طریقے سے۔ تو مقصد تو یہ ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ دیکھیے کسی بھی مجلس کے لیے کوئی بھی ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو اس میں 3 گروہ شامل ہوتے ہیں، 3 لوگ اس مجلس کو برپا کرتے ہیں، جس میں ایک ذاکر یا ذاکرہ ہو جو پڑھنے والا ہوتا ہے، دوسرا وہ کہ جو مجلس کرا رہا ہے یعنی بانی مجلس ہے، اور تیسرا وہ جو سامعین ہیں جو آپ کو سن رہے ہیں۔ اور تینوں کی اپنی اپنی ذمہ داری بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر گروہ کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، تو ہر گروہ کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے، کیونکہ یہ تینوں جب گروہ اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے بہترین طریقے سے، تب حق
حق مجلس ادا ہو پائے گا، حق عزاداری کو ہم ادا کر پائیں گے۔ اگر ذاکر و ذاکرہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ بہترین چیزوں کو بیان کیا جائے ممبر سے، اختلافی موضوع کو بیان نہ کرے، ایسے موضوع یا ایسی چیزوں کو بیان نہ کرے جس میں اختلاف پایا جاتا ہو، یا پھر اس لیے مجلس نہ پڑھتا ہو ذاکر یا ذاکرہ کہ اس سے اس کو شہرت حاصل ہوگی۔ جب ذاکر یا ذاکرہ، دیکھیے کسی چیز کا کوئی اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم ذاکر یا ذاکرہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس پڑھنے گئے ہیں تو اکثر لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس موضوع پہ پڑھیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کی خواہش ہوتی ہے، بانی مجلس کی اگر کوئی خواہش ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ مجلس پڑھیے، اگر وہ واقعاً اس لائق ہے کہ اس پہ پڑھی جا سکتی تو آپ بالکل اس بات پہ مجلس پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارا بانی مجلس یہی چاہتا ہے کہ ہم یہ پڑھیں تو ہم خالی پڑھ رہے ہیں، نہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے، کیا اس سے دین پہنچے گا، کیا اس بات کو پڑھنے سے کوئی بے احترامی تو نہیں ہو رہی ہے نا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے ہماری شہزادی کا دل دکھے، کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے۔ مجلس پڑھنے والے جو بیٹھا ہے ممبر پہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہزادی کو مطمئن کرے، سوال جواب اسے شہزادی کو دینا ہے، کیونکہ سوال جب شہزادی کریں گی کہ میرے بیٹے کی مجلس تھی، ممبر پہ بیٹھ کے تم نے کیا چیز بیان کی، تو یہ ذمہ داری ہے خطیب کی، ایک ذاکر و ذاکرہ کی، کہ وہ چیز بیان کرے جس سے اس کی شہزادی اس سے راضی ہو جائے، جس سے امام حسین اس سے راضی ہو جائے، جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں، ہے نا۔ تو ایک یہ ذمہ داری ایک ذاکر ذاکرہ کا جو ممبر پہ بیٹھا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چیزیں پڑھے جو حق ہے، اور بس اس کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو میں پڑھ رہا ہوں یا بیان کر رہا ہوں، اس سے میرا مولا، میرا خدا خوش ہونے والا ہے، میں لوگوں کی خوشی کے لیے، ان کی تعریفوں کے لیے یہ مجلس نہیں پڑھ رہا۔ یہ ذمہ داری اس کی ہے، اور بہترین موضوع چنیں تاکہ اس سے تربیت ہو سکے لوگوں کی۔ دوسری ذمہ داری ہے بانی مجلس کی، کہ جو مجلس کو برپا کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے یہ ہے کہ وہ فرش اعضاء خود بچھائے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوکروں سے کام نہ لے، یہ کام وہ خود کرے، فرش اعضاء خود بچھائے، ہے نا۔ اور چھوٹے چھوٹے کام، پانی پلانا، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ میٹس کو دے دیے جاتے ہیں کہ تم پانی پلاؤ، تم شربت پلاؤ، نہیں، کوشش کریں کہ یہ کام خود لے، اپنی ذمہ داری۔ کیونکہ جو بھی آ رہا ہے وہ امام حسین پر گریہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، جو آپ نے جن کو مدعو کیا، جن کو بلایا ہے اپنے کیا، وہ امام حسین کے مہمان ہیں، وہ امام زمانہ کے مہمان ہیں، وہ شہزادی کے مہمان ہیں، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ آپ خود ان کو ہر چیز سرو کریں، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو جو آپ کے پاس آ رہے ہیں مہمان۔ دوسرا یہ کہ جو بانی مجلس اس کی ذمہ داری کی یہ بھی ہے کہ وہ جب ذاکر و ذاکرہ کا انتخاب کرے تو یہ دیکھ کے کرے کہ کیا یہ حق بات کرنے والا ہے یا نا حق۔ یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بہت بڑا ذاکر ہمارے کیا، جس نامی گرامی ذاکر ہو، چاہے وہ جتنے پیسے لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نامی گرامی ذاکر آئے جو بہترین مجلس پڑھے اور بہترین ہو، اس کو واہ واہی ہو، چاہے وہ میٹر کچھ نہ دیتی ہو، فرق نہیں پڑتا، نام ہے کافی ہے۔ لیکن نہیں، ذاکر اور ذاکر ذمہ داری ہے آپ کی، آپ سے سوال ہوگا، آپ نے اتنی زحمت کی ہے، فرش بچھایا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ذاکر اور ذاکرہ کو ایسا لائیں کہ جو حق بیانی کرنے والا ہو، وہ ایسی مجلس سے پڑھنے والا ہو جس سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہو، ایسی مجلس سے پڑھنے والا ہو جس سے شہزادی خوش ہو کے جائیں ہمارے دروازے پہ۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ بانی مجلس کی۔ تیسری ذمہ داری ہے جو سامعین لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب مجلس میں آتے ہیں تو مجلس کو غور کریں، مجلس کو سنیں اور اس پہ غور کریں، اور اگر اس میں کوئی پریشانی لگے یا کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، اکثر ہوتا ہے کہ ذاکر ذاکرہ نے کچھ پڑھا اور ہماری ذہن میں وہ بات نہیں سمجھی، یا کوئی ایسا مسائل پڑھ دیا یا کوئی ایسی بات پڑھ دی جو ہمیں نہیں سمجھ میں آیا، لیکن ہم اس سے پوچھتے نہیں ایک لحاظ میں، یہ ختم کریں، آپ سوال کرنا شروع کریں۔ سامعین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی اور آپ کے عقیدے سے ٹکرا رہی ہے تو آپ فوراً سوال کریں، اپنے آپ کو وہی نہ چھوڑ دیں، اس میں بھی آپ کا سوال ہوگا، خداوند عالم کہے گا کہ تم اپنے کو کیوں کنفیوژن میں رکھا جبکہ تم اس کو کلیئر کر سکتے تھے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے، بلکہ جب میں نے مجلس پڑھی، اور ایک نہیں میرے خیال سے آج 4-5 جگہ ایسا ہوا کہ جب میں نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھنے کے بعد لوگوں کے فون آئے، کسی نے مجھے وہیں پوچھا اور کسی نے مجھے
फ़ोन करके पूछा کہ میں نے آج آپ کی مجلس سنی اور میں نے نمبر لیا بہرحال ان سے, اور آپ نے یہ مصائب کا جملہ کہاں سے پڑھا, یا یہ فضیلت جو بیان کی یہ کہاں سے پڑھی, یا یہ واقعہ پڑھا. تو میں نے, یقین کریں کہ میں نے اس کتاب کا نام, اس رائٹر کا نام اور خود اس پیج کا فوٹو کھینچ کے ان کو بھیجا تاکہ انسان کو تسلی ہو جائے. اور یقین کیجیے مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ لوگ اویئر ہیں, اس بات کو سمجھ رہے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھے سوال کرنا چاہیے ذاکر سے یا ذاکرہ سے, وہ یعنی وہ محنت کر رہے ہیں, وہ دین سمجھنا چاہتے ہیں. اور لیکن جو نہیں کرتے وہ سنتے ہیں یا تو پیٹ پیچھے بولتے ہیں ان کے بارے میں کہ بھائی ان کو تو یہ نہیں آتا, ان کو وہ نہیں آتا, انہوں نے غلط چیز پڑھ دیا. یا آپ انہیں روکیے, کیونکہ اگر وہی چیز جا کے وہ دوبارہ کہیں اور پڑھتے ہیں, غلط چیز ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ صحیح چیز اور آپ نے نہیں روکا, اور وہی ذاکر ذاکرہ کہیں اور جا کے وہی چیز پڑھ دے, تو پھر آپ گنہگار ہوں گے. تو آپ اگر صحیح چیز جانتے تھے تو آپ کو پوچھنا چاہیے, تو اور اگر نہیں جانتے تو اس کو آپ پتہ کیجئے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا, آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یہ ذمہ داری سامعین کی بھی ہے. تو یہ ہماری, تو اس کا مطلب 3 گروہ مل کر ایک مجلس کو کامیاب کرتے ہیں, اور یہی ہماری ذمہ داری ہے.